الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور ذکر ہو رہا ہے قوم لوط پر نازل ہونے والے عذاب سے پہلے کے واقعے کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کچھ فرشتے حاضر ہوئے اور ان سے کچھ مکالمات آپ کے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان کیا اور وہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا اور اب دو تین جو ہم واقعہ عرض کریں گے وہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام وجاہت کو ظاہر کریں گے، اور جیسے کہ اس واقعے سے بھی ظاہر ہے کہ آپ کا ایک مقام اور منصب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ ارفع تھا، جس کو انشاءاللہ آنے والی آیات کی تفسیر کی روشنی میں ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو واقعی یہ چل رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ نوجوان آئے، خوبصورت نوجوان تھے۔ آپ نے سمجھا یہ مہمان ہیں، آپ نے ان کو بٹھایا اور ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچھڑا بنایا، لیکن جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ وہ نہیں ہے جو ظاہر میں نظر آتے ہیں، اور آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہوں گے، اور آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اور اس خوف کی کئی توجیحات مفسرین نے بیان فرمائیں، جن میں سے ایک میں نے صورت آپ کو ذکر کی تھی کہ یا تو یہ وجہ تھی کہ اس زمانے میں عرف اور عادت تھا، عرف و عادت جاری تھی کہ جب مہمان آتے اور میزبان کا کھانا نہ کھاتے تو یہ ان کے ناراضگی کی دلیل ہوا کرتی تھی، اور یہ ظاہر کر دیتی تھی کہ شاید میزبان سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی بنا پر مہمان کھانا نہیں کھا رہے۔ تو یا تو یہ خوف تھا ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی ایک دل میں احساس ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس سے ناراض ہو کر یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، یا دوسرا یہی تھا کہ آپ چونکہ سمجھ گئے کہ یہ اگر عام سے لوگ ہوتے، واقعی انسان ہوتے تو فوراً کھانا کھا لیتے، لیکن جب یہ کھانا نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب یہ فرشتے ہیں، اور جب ان کی یہ فرشتے ہیں اور ان کی آمد بھی غیر متوقع ہے، عام روٹین سے ہٹ کر ہے، تو ضرور کوئی نہ کوئی خطرناک معاملہ ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے دل میں خوف محسوس فرمانے لگے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں وضاحت کی کہ انبیاء علیہ السلام بھی خوشی محسوس کرتے ہیں، غم محسوس کرتے ہیں، وہ بھی جلال میں تشریف لاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، تجارت کرتے ہیں اور دیگر دنیاوی معاملات میں حصہ لیتے ہیں، لیکن دائرہ شریعت میں رہ کر، دائرہ ادب میں رہ کر۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ شاید ان پر تو کوئی کیفیت وارد ہوتی نہیں ہوگی، ان کو تو کوئی خوشی غم محسوس نہیں ہوتی ہوگی، یہ غلط خیالات ہیں۔ وہ بالکل انسان ہوتے ہیں اور ہیں انسان، بشر ہیں، اور کیونکہ کسی بھی نبی کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، قرآن عظیم میں جا بجا انبیاء علیہ السلام کو بشر ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے ان پر بھی وہی کیفیات وارد ہوتی ہیں جیسی آپ اور مجھ پر ہوتی ہیں۔ بلکہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ انبیاء علیہ السلام پر وارد ہونے والی کیفیات ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت ہوتی ہیں، بہت ہارڈ ان کو محسوس ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ رقیق القلب ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو نرم طبیعت بنایا ہوتا ہے، اور جتنا انسان رقیق القلب ہوگا، نرم طبیعت ہوگا، اتنا ہی کسی کی اذیت کو اور تکلیف کو زیادہ محسوس کرے گا۔ قالوا، ان فرشتوں نے کہا، لا تخف، آپ خوف نہ کریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ آپ خوف نہ کریں، ہم واقعی فرشتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف بھیجا ہے۔ اب آپ کی دو ازواج تھیں، ایک سارہ تھیں، ایک بی بی ہاجرہ تھیں۔ بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور سارہ سے ابھی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی عمر میں اس وقت اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ سارہ 80 سال کی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال کے تھے، بعض نے اپوزٹ لکھا ہے، بعض نے 99 اور 100 سال کی عمر لکھا ہے کہ بی بی سارہ 99 سال کی تھیں اور ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمر بہت بڑی تھی اور دونوں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، اور ان کی زوجہ یعنی سارہ کھڑی ہوئی تھیں تو وہ ہنس پڑیں۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو خوشخبری سنائی ہم نے انہیں اسحاق کی۔ دیکھیں ویسے تو سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کا یا ہنسنے کا چیز پہلے بیان کر دی گئی، اس کے بعد بشارت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن مفسرین نے ترتیب یہی قائم کی ہے کہ آپ اصل میں وہ بچڑا لا کے رکھا آپ نے تو آپ قریبی تھیں کہ انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب بیٹے کی خوشخبری دی تو آپ سن کے ایک دم ہنسی تعجب کے ساتھ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ تو بیان کے اعتبار سے
پہلے ہنسی پھر خوشخبری یا اطلاع دی گئی بیٹے کی، لیکن حقیقتاً ترتیب اس کے مخالف ہے کہ پہلے خوشخبری دی گئی تھی اور پھر آپ مسکرا اٹھی تھی۔ تو وامرأتہ قائمۃ فضحکت، تو آپ کی زوجہ جو قریبی کھڑی تھیں مسکرا اٹھیں، فبشرناہا باسحاق، تو خوشخبری سنا دی ہم نے ان کی زوجہ کو، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو، اسحاق علیہ السلام کی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری سنائی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ قالت، تو آپ کی زوجہ نے عرض کی، یا ویلتا، ہائے افسوس، یہ اے خرابی، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز، کیا میں بچہ جنوں گی، مجھ سے بچہ پیدا ہوگا حالانکہ میں تو بوڑھی عورت ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرا یہ شوہر بھی بہت زیادہ بوڑھے ہیں، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، بے شک یہ تو ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو انسان جو ایک چیز عادی طور پہ دیکھتا رہتا ہے، ایک چیز روٹین میں رہتی ہے، وہ ایک ہی طرح کا معمول دیکھتا رہتا ہے، تو اس کے خلاف کی طرف اس کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی ذہن لے جانے کی کوشش کرے تو وہ تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں اطلاع دے کہ آج سورج مغرب سے نکلا ہے مشرق کے بجائے، تو ہم تعجب بھی کریں گے کیسے ہو سکتا ہے، مغرب سے نکلا ہے، مغرب میں تو غروب ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی چیز عادت میں ہم اس کو دیکھ دیکھ کر عادی ہو چکے ہوں تو اس پہ تعجب ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ بچے پیدا ہونے کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ عمر کا ایک اسٹیج ہوتا ہے کہ جب بچے نارمل اور آرام سے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر بچے کی پیدائش مشکوک ہو جاتی ہے اور تقریباً بعض اوقات ناممکن ہو جاتی ہے، جیسے بڑھاپے میں جا کے بچوں کی پیدائش۔ تو بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پہ تعجب کا اظہار کرنا کوئی مطلب قابل گرفت نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پھر آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز، کیا مجھ سے بچہ پیدا ہوگا حالانکہ میں تو بوڑھی عورت ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرا یہ شوہر تو بوڑھا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، بے شک یہ تو ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تو آج بھی اگر اخبار میں یہ چھپ جائے کہ جی ایک 100 سالہ شوہر ہیں اور 98 ایئرز کی 98 سال کی زوجہ کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، تو ہم بھی بڑا تعجب کریں گے، ہم کہیں گے دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم اظہار ہے، بلکہ ہم بعض لوگ تو انکار شاید کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے یعنی گویا کہ ان کا تعجب کرنا کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں تعجب کرنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک بطریق یعنی تعجب بھی ہو اور بطریق اعتراض ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے، یہ تعجب، اور پھر یہ کہ جب بچہ پیدا نہیں ہو سکتا بڑھاپے میں تو اللہ تعالیٰ کیسے خوشخبری دے رہا ہے، یہ تو اس کا مطلب ہے غلط خوشخبری ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ایک ہے کہ صرف تعجب کا اظہار، اللہ کی قدرت کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ہوگا کیسے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہم بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے، تو ادھر بھی یہی صورتحال تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا انکار مقصود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ ان کے نزدیک مشکوک نہیں تھی، بلکہ ان کو کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ مثالیں سامنے تھیں۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، پھر بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی مبارکہ سے پیدا کیا، کوئی عورت تو نہیں تھی۔ تو اس قسم کے معاملات جب یہ سامنے دیکھ چکے تھے تو پھر کیا تعجب کی بات، لہٰذا یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کیا اعتراض کی گنجائش، لیکن اب جب اپنے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو تعجب سے پیدا ہوا۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں، یعنی تو کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں آپ پر اے گھر والو، اے اہل بیت، آپ پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں پہلے بھی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعامات سے نوازا ہے، تو ایک اور انعام سے نوازنے کی خوشخبری اگر سنا رہا ہے تو اس پہ بالکل تعجب نہ کریں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف کیا گیا مجید، بڑائیوں والا ہے، بزرگی والا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قدرت رکھنے والا ہے تو اس کے تحت ممکنات آتے ہیں، محالات نہیں آتے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ممکن کو وقوع پذیر کرنے پر قدرت رکھتا ہے، محال تحت قدرت نہیں آتا۔
اللہ کی قدرت کے تحت، اللہ کی قدرت کے نیچے محال نہیں آتا، لہٰذا وہ وقوع پذیر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں بس ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر محال اللہ کی قدرت کے تحت نہیں آتا، یعنی اللہ تعالیٰ محال کو مارز وجود میں نہیں لائے گا، ممکن ہی مارز وجود میں آتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ناقص مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس محال کو وجود میں لانے پر چونکہ قدرت نہیں رکھتا ہے لہٰذا اللہ کی قدرت ناقص، اللہ کی قدرت میں کمی ہے؟ کیا ایسا کہنا درست ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محال کو مارز وجود میں نہیں لا سکتا، اس طرح جملہ نہیں کہنا چاہیے، یہ بے ادبی والا جملہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو محال ہے وہ کبھی بھی وجود میں نہیں آئے گا۔ تیسری بات کہ کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ناقص رہ جاتی ہے؟ کہ ہم یہ مانیں، یعنی کوئی سمجھ لے اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، چاہے ممکن ہے، محال ہے، سب کو مارز وجود میں لاتا، تو ہم کہتے ہیں اس کی قدرت بڑی کامل ہے، لیکن اس کی قدرت تو صرف ممکنات کو شامل ہے، محالات تو مارز وجود میں آ ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ناقص ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ناقص نہیں ہے، بلکہ محالات میں کمی، کوتاہی اور نقص ہے۔ یعنی محالات میں ایک ایسی خرابی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت آ ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ناقص ہونا لازم نہیں آیا، بلکہ محالات کا نقص ظاہر ہوا۔ اب دیکھا جائے گا کہ یہ بوڑھوں کے ہاں بچہ پیدا ہو جانا، بوڑھے میاں بیوی کے ہاں، یہ محال تھا یا ممکن تھا؟ تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ یہ ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ اگر محال ہوتا تو مارز وجود میں آ نہ سکتا، لیکن یہ ممکن تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ آپ کے ہاں ان قریب ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، لہٰذا عوام الناس کو چاہیے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ پہلے یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے کہ ممکن کیا ہے، محال کیا ہے، اور ممکن کیا کیا چیزیں ہیں، اور محال میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایسی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہو کہ جو محال پر مشتمل ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بس دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ میری دعا قبول کر لے، تو ایسی دعا مانگنا، یعنی محال کی دعا مانگنا ہی گناہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، نہیں مانگ سکتے ہیں۔ ممکن کی دعا مانگے، یعنی جو وقوع پذیر ہو سکتا ہو اس کی دعا مانگے، وہ بھی جائز چیز کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرما سکتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی ہر ممکن وقوع پذیر ہو سکتا ہے، تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی قدرت بہت بڑی ہے۔ کائنات کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے۔ ہم انسان بھی جب پیدا ہوتے ہیں تو پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس سے انسان ایک بچہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک بچہ پیدا فرماتا ہے، بناتا ہے، اور اس کے بعد وہ بڑا لمبا چوڑا آدمی بن جاتا ہے یا عورت بن جاتی ہے، اور کس طریقے سے ان کے اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ایک پانی کی بوند سے ایک انسان بنا سکتا ہے پورا، تو وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر بار بار غور و تفکر کرنا چاہیے تاکہ اس کی عظمت مزید ہمارے قلب میں بڑھے۔ اس کے بعد فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف، ڈر، وجاءته البشرا، اور آپ کے پاس بشارت بھی آ چکی، یجادلنا فی قوم لوط، تو جھگڑا کرنے لگا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام وجاہت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ یقولنا، کہ وہ ہم سے کہنے لگا، اس نے ہم سے کہا، یہ قالنا، اس نے ہم سے کہا، قال لنا، ہم سے کہا، فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں، لیکن جادلہ یجادل مجادلتاً، مجادلہ سے یہ لفظ نکلا ہے، مجادلہ معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا باہم۔ تو ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگا اپنے رب سے، ہم سے جھگڑنے لگا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مثلا عام گفتگو میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جھگڑا کیا، نہیں، معاذ اللہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کا تذکرہ کیسے ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہم سے جھگڑنے لگا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گفتگو کرنا، اس میں کسی چیز پر اصرار کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کو ہی زیبا ہے، ہماری شان یہ نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
کسی چیز کے بارے میں اصرار کر سکیں، اس لیے وہ انہی کا منصب ہے، انہی کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ بعض لوگ عام سے ہوتے ہیں، کوئی تھوڑی بہت نمازیں پڑھ لیں، تھوڑا بہت کوئی آستانہ سنبھال لیا، تو وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے جملے کہتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لگتا ہے کہ عام سے کسی انسان کے بارے میں وہ جملے ادا کر رہے ہیں، بڑے بڑے جملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ایسا کر دے گا، ہم چاہتے ہیں ایسا ہو جائے گا، ایسے ایسے جملے بولتے ہیں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لہٰذا یہ انبیاء علیہ السلام کو ہی زیبا ہے، یہ اللہ اور ان کی مخصوص مقرب بندوں کے درمیان کا معاملہ ہے، ہمیں اس کو بطور دلیل اختیار نہیں کرنا چاہیے، یا اس کو دلیل بنا کر انہی کی مثل عمل اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کہ اب ہم کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں، الٹے سیدھے الفاظ کہیں اور کوئی ہمیں سمجھائے کہ بھئی ایسا نہ کرو، تو ہم کہیں کہ جی ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو جھگڑا کیا تھا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس جھگڑے کی نوعیت یہ نہیں تھی کہ ہاتھ وغیرہ بازو چڑھا کے میدان میں آگے کہ آجا مقابلے پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قوم لوط کے عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے کا بھی ارادہ ہی فرمایا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اور کیوں ارادہ فرمایا تھا دیکھیں، یہ بھی وجہ بتائی، بیان فرما دی۔ ایک مجرم قوم ہے، ظالم قوم ہے، فرشتے عذاب لے کر آئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم قوم کو سزا دینا چاہے تو اس راہ میں رکاوٹ بنیں گے؟ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے نزول سے راضی نہیں ہے، حالانکہ نبیوں کو تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اس کا جواب گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ نہیں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراضگی کی وجہ سے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی کسی فعل پر اعتراض کرنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت کا تقاضا تھا، باطنی طبیعت کا تقاضا تھا، باطنی تقاضے تھے جنہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کی جائے۔ اور باطنی تقاضا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ بڑے نرم مزاج تھے، تحمل مزاج تھے، رقیق القلب تھے، بہت زیادہ آہیں بھرنے والے تھے، تو طبیعت کے تقاضے سے ایک طرح سے آپ مجبور سے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس سے اعراض کیجئے، انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان پر یعنی قوم لوط پر ایک ایسا عذاب آ رہا ہے یا آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جائے گا۔ آپ دعا نہ کریں۔ تو اس کو میں نے دیکھیں بار بار کہا کہ آپ نے عرض کرنا چاہی، عرض کر دی یہ میں نے نہیں کہا، وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب کوئی دعا زبان پر لے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو قبول فرما لیتا ہے، اس لیے کہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی بھی یقیناً اگر زبان پر دعا آ جاتی تو درجہ قبولیت حاصل کرتی، لیکن آپ کو دعا کرنے سے ہی روک دیا گیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں کلام ضرور کروں گا کہ کیوں روکا اور کس وجہ سے روکا، لیکن نیکسٹ پروگرام